کچھ بہت بڑے عیب ہیں ہمارے اندر، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ نیگیٹو باتیں نہ کی جائیں۔ ہمارا بہت پیارا دوست ہے نصر محمود، وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو باتیں کریں، اور وہ پازیٹیو تھنکنگ کہتا ہے وہ اگر انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ خود بخود نیگیٹو کو ہینڈل کر لیتی ہے۔ لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہے، بلکہ پازیٹیو ریئلائزیشن ہے حقیقت کی۔ تو ہم بحیثیت مجموعی دیکھیں نا، ایکسیپشنز تو ہوتے ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ پر۔ ہمارے اندر ایک بہت بڑا معاشرتی برائی ہے کہ ہم گھمنڈی بڑے ہیں، ایگو والے بڑے ہیں۔ بہت جلدی ہماری بےزتی ہو جاتی ہے، اور بہت جلدی ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور بہت جلدی ہم دوسرے کے ساتھ مقابلے کرنے کے اوپر تل جاتے ہیں، چاہے وہ لفظی مقابلہ ہو، یعنی ایک بندے نے ایک بات کی، وہ آپ کو پسند نہیں آئی، تو آپ جب تک اس کو جھوٹا ثابت نہیں کریں گے آپ اپنا زور لگاتے رہیں گے، اور کسی صورت میں بھی آپ بیک آؤٹ نہیں کریں گے۔ اور یہ بات زبانی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بات جو ہے فزیکل بھی ہو سکتی ہے، ہمارے رویے میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دو موٹر سائیکل آپس میں ایک دم ٹکراتے ہیں تو دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کی طرف لپک آتے ہیں اور لڑنے کے لیے، اور وہ اس کو ثابت کر رہا ہوتا ہے تمہاری غلطی ہے، وہ اس کو ثابت کر رہا ہوتا ہے تمہاری غلطی ہے۔ اس طرح ہمارے گھروں کے اندر بھی ہم گھمنڈی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میری بہت بےزتی ہو گئی، میری بہت بےزتی ہو گئی۔ تو وہ کیا ہماری عزت ہے، اتنی فریجائل ہے، اتنی کمزور ہے کہ ذرا سی بات پہ بےزتی ہو جاتی ہے، ذرا سی بات پہ بےزتی ہو جاتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی شخص کسی کی بےزتی نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم اس کو خود اجازت نہیں دے رہے ہوتے بےزتی کرنے کی۔ ان ادر ورڈز، کہ جب ہم اس کو بےزتی کے طور پر نہیں لے رہے ہوتے۔ یہ ایک مشہور قول ہے بدھا کا، پوری کہانی ہے کہ بدھا ایک گاؤں میں گئے، تو اس گاؤں میں ان کے مخالف لوگ تھے، تو انہوں نے بدھا کو یہ کہا، گالیاں دی، ان کو گالیاں بکنی شروع کر دی۔ تو بدھا تھوڑی دیر اس طرح مسکراتے رہے، اور بعد میں کہنے لگے کہ میں ابھی پچھلے گاؤں میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے مٹھائی کے تھال پیش کیے تھے، تو میں نے ان سے معذرت کی کہ میں تو مٹھائی نہیں کھاتا، تو میں نے وہ تھال ان کو واپس کر دیے۔ اسی طریقے سے میں تمہاری گالیاں نہیں لیتا، اور میں تمہاری گالیاں تمہیں واپس کرتا ہوں، لیکن مجھے ان کی نسبت تم پر دکھ یہ ہے کہ وہ تو تھال گھر لے گئے ہوں گے اور اپنے بچوں کو کھلا دیے ہوں گے، تم یہ گالیاں کہاں لے کے جاؤ گے؟ تو یہ دیکھیں، یہ ہے انسان بنا ہوا کہ وہ اس کے نزدیک یہ بات جو ہے کہ اگر کوئی شخص گالی دے رہا ہے تو یہ اس کا کردار ہے، اس کا کریکٹر ہے، اور وہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی ری ایکشن نہیں شو کیا۔ خیر وہ تو بڑے آدمی تھے، بدھا تھے، لیکن ہمیں یہ بات سیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو گھمنڈ ہے نا، اور ہمارے اندر جو بہت بڑی ایگو ہے، ایگوئسٹک ہے، یہ ذرا سی بات پہ بےزتی ہوگی، ذرا سی بات ہم بیک آؤٹ نہیں کر سکتے، ہم ذرا ایک اچھا یار بھائی تم ٹھیک ہو، بیک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے ایک بہت ہی بری ہے۔ مجھے اس سے قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے خاص بندوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی تو یہ کہ زمین پہ جھک کے چلتے ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، وہ زمین پہ جھک کے چلتے ہیں، اور واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان نیسیسری اپنے آپ کو بحث میں نہیں ڈالتے، سلام کہتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں نے کیا پڑھا کہ تاکہ بعد میں گفتگو کرنے کی گنجائش رہ جائے، ورنہ تو ہم ایک دوسرے کو شکل دکھانے کی گنجائش نہیں رکھ رہے ہوتے جب ہم ایک دوسرے کی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑا عیب ہے۔ تیسرا یہ کہ ہمیں شو مارنے کا بڑا شوق ہے، اور اس میں اب گزشتہ 10-12 سالوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ہر چیز ہم نے دکھانی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے پھر ہم برانڈ کانشیس ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اپنا مطلب مرد بھی پیچھے نہیں ہیں، عورتیں خاص طور پر زیادہ کرتی ہیں، مرد بھی ہر کسی سے پیچھے نہیں ہیں، ان کو بھی نیا موبائل دکھانا ہوتا ہے، ان کو بھی نئی گھڑی لینی ہی ہوتی ہے، ان کو بھی نیا ماڈل جو ہے گاڑی کا لینا ہی ہوتا ہے، اور اپنے ارد گرد اس طرح کی برانڈڈ قسم کی ارد گرد یعنی خول چڑھانے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بتانے کے لیے، اور جس میں ہمارا بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے، پیسہ بہت ضائع ہوتا ہے، ہماری انرجیز بہت ضائع ہوتی ہے۔ اور یہ جو یہ ہے نا، یہ بہت ہی پنجابی کا بڑا زبردست لفظ ہے، تھوڑ دلے کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ تمام چیزیں اپنی نا زوائش نمائش کے اوپر دکھانا شروع کر دیں، زبائش پہ دکھانا شروع کر دیں۔ تو یہ کاروبار کے پرنسپل کے بھی خلاف ہے۔ جو زبردست کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، وہ چیزیں اپنے شو میں نہیں خرچ کرتے ہیں زیادہ، وہ چیزیں اپنی کوالٹی آف لائف کو بڑھاتے ہیں، اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف کو نہیں اوپر کرتے، کوالٹی آف لائف کو اوپر کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر کہ ہم نا شو مارنے سے باز نہیں آتے۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور ایسی طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، ایسا جھوٹ بولتے ہیں جو جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بالکل ضرورت ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جہاں اس جھوٹ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا، ایک فطرتاً ہمارے اندر نا ایک جھوٹ بولنے کی بات، اور یہ جھوٹ پھر جب ایکسٹینڈ ہوتا ہے ہمارے بزنسز کے اندر نظر آتا ہے. مطلب بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے کہ یہاں سے پاکستان سے جب مال جاتا ہے تو وہ شروع میں ٹھیک ہوتا ہے، بعد میں اس کے اندر 2 نمبر چیزیں ہوتی ہیں، بعد میں جعلی چیزیں ہوتی ہیں. آن لائن آپ کچھ چیزیں منگواتے ہیں، پرومس کچھ اور ہوتا ہے، وہ کچھ اور جاتا ہے. اسی طرح ہم اپنے رشتوں کے سلسلے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کی ہی ایک قسم جو ہے نا، ایک اس کا یعنی سب برانچ جو ہے وہ ہے چغلی کرنا، غیبت کرنا. یہ بھی ہمیں بڑی عادت ہے. مطلب میں جب پہلی دفعہ ملک سے باہر گیا، ویسٹ میں آسٹریلیا میں گیا تھا کام کرنے کے لیے، تو مجھے یہ ایک بڑا واضح فرق محسوس ہوا کہ وہاں لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اور یہاں ہمیں ایک دوسرے کے معاملے کے علاوہ اب یعنی فکر ہی کو نہیں، ہم سارا دن اسی بات کی ٹو میں رہتے ہیں کہ کون بندہ کیا ہو گیا، کس کی کیا ہوگی، کس کی اس بہو کی لڑائی ساس سے ہو گئی، کس کا کیا ہو گیا، اور ہم سارا دن پھر لگائی بجائی ادھر کی بات ادھر کی بات میں وہ کرتے ہیں. اور آخری بات وہ یہ کہ ہم وقت بڑا ضائع کرتے ہیں، بہت وقت ضائع کرتے ہیں. میں اس کے لیے آپ کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ مہربانی کر کے جو گزشتہ 24 گھنٹے آپ کے ہیں نا، ان کو ایک چارٹ میں بنا لیں کہ صبح جب آپ اٹھے تھے، اٹھنے سے لے کر کتنا وقت آپ نے کوئی کام کیا جو جس کی کوئی پروڈکٹیوٹی تھی، اور کتنا ٹائم آپ نے ضائع کیا. آپ دیکھیں گے اس میں سے اکثر ٹائم ہم نے ضائع کیا. تو یہ 3-4 باتیں ہیں جو کہ ایک سوال کے جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ میں پازیٹیو چیزوں کو اجاگر کروں، مگر یہ وہ 4 عیب ایسے ہیں کہ ان کے اندر سے نہ ہمیں نکلنا چاہیے. ہمیں اپنی انا کو نیچے کرنا چاہیے، ہمیں شو مارنے والا نہیں بننا چاہیے، اور ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور ہمیں وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. وقت زندگی ہے. ایک آدمی نے کہا نا کہ یہ میرے 2 گھنٹے تو ضائع ہو گئے، تو اصل میں زندگی کے 2 گھنٹے ضائع ہو گئے. آپ نے اپنی زندگی کے، آپ نے پورا 1 سال کچھ بھی نہیں کیا، کوئی پروڈکٹیو کام ہی نہیں کیا، تو کیا کیا آپ نے اپنے 2 سال زندگی کا، یعنی اگر 70 سال کی زندگی تھی تو اس کا کچھ پرسنٹ آپ نے بیکار ضائع کر دیا. اور اس کی وجہ ہماری کاہلی ہے، اس کی وجہ ہماری سستی ہے، پروکاسٹینیشن ہے. اس کی وجہ جو ہے نا یہ ہے کہ ہم بس آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، بس آرام سے، ہمیں عادت ہی نہیں ہے، محنت کرنے کی عادت ہی نہیں ہے. تو یہ کچھ باتیں ان پہ غور کیجیے گا. اور یہ جس بہن نے سوال پوچھا تھا، یہ آئی ایم شیور کہ وہ شی ول بی گیٹنگ دی آنسر آف اٹ. شکریہ.